علیکم۔ علیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں پاکستان لاہور سے۔ تھینک یو فار کالنگ، شکریہ کال کرنے کا۔ کیا حکم ہے شبی بھائی؟ جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے مطلب من کن تو مولا فہذا علی مولا، اس پہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ مطلب جو وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے تو وہ امام علی علیہ السلام مولا ہیں ہی، یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کرام ہیں ان کے بھی مولا ہیں وہ؟ من کن تو جس کا بھی میں مولا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کے بھی مولا، انبیاء کے بھی مولا ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کا میں مولا ہوں، ختم، جس کا، ہاں جی تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے مولا ہیں، صحیح ہے شبی بھائی؟ جی اور ایک اور سوال ہے کہ ادھر جو پاکستان میں جتنے بھی شیعہ رہتے ہیں مطلب میں بھی ہوں، مطلب آپ نے یہ جو صحیح کہا تھا کہ مطلب ان کے غم میں بے قراری کا اظہار کرنا ہے تو ایک حد تک ہو جاتی ہے، اور مطلب ادھر سر پہ بھی بندہ کر لیتا ہے، لیکن ادھر ہوتا ہے کہ مطلب کوئلوں پہ نماز پڑھتے ہیں، کوئلوں پہ دوڑتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ مجھے کیا کوئلوں پہ دوڑتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم بھائی، کوئلے پہ جو دوڑتے ہیں یا یہ صحیح کام ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح ہو کہ یعنی عزاداری ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی چیز ہو جس کو عزاداری کہا جائے، ہاں جی انسان عزا غم میں کام کر رہا ہے تو صحیح ہے۔ اگر ڈرامہ بازی شروع کرے نا انسان، تو ڈرامہ بازی کرتب دکھانا یہ مجھے نہیں، تو پھر وہ ڈرامہ بازی ہے۔ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں اتنا غمگین ہوں کہ میں کوئلے پہ چلتا ہوں، مجھے بہرحال یہ جو ہے اس پہ کچھ مجھے نہیں معلوم۔ اگر یہ عزاداری ہے یعنی عرفاً اس کو عزاداری کہا جا سکتا ہے، اس کو بے قراری کہا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا نہیں، صحیح ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے۔ اوکے تھینک یو سر۔ اللہ کیا نام ہے؟ اکبر اعظمی ہے نام آپ کا؟ عامر کاظمی۔ عامر کاظمی، کیسے آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ السلام علیکم سر، یا علی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میرے پاکستان کوئٹہ سے، پہلے بھی میں نے 1 سال پہلے بھی فون کیا تھا آپ کو، کوئٹہ علمداروں سے بات کر رہا ہوں۔ تھینک یو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ادھر؟ بس اللہ کا کرم ہے، بس اللہ آپ کو میرا عمر آپ پہ لگ جائے، اللہ آپ کو بہت سر میرا اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو جی۔ سر آپ ہمارے لیے مشرے راہ ہیں۔ سر میرا ایک چھوٹا سوال ہے، میں آپ کو سوال کروں گا، جواب بے شک آپ بعد میں دے دیں، اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے۔ میں نے 20 سال پہلے فل جوانی میں ہم لوگوں نے معراج کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے، تو کئی سے ہمیں کتاب ملا جس میں امام جعفر صادق نے صدر منتہا جسے کہتے ہیں، جو فرشتے نے انکار کیا، رسول اللہ وہاں سے آگے چلے گئے تھے، تو وہ صدر منتہا کا انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ یہاں پہ 7 لہر بنے ہوئے ہیں، اور 7 لہر بننے کے بعد جب رسول اللہ وہاں پہ گئے، اللہ کے نور سے ٹکرا گئے، تو اس 7 لہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پروٹیکشن پورا کائنات کو بنایا تھا۔ اگر وہ 7 لہر نہ ہو، یہ کائنات، یہ یونیورس سارے آگ کے تلے پگھل جائیں گے، مطلب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ خاکستر بنیں گے، رات بن جائیں گے۔ تو میرے اس زمانے میں تو کچھ اتنا علم نہیں تھا، جب جیمز ویب ابھی جو ٹیلیسکوپیں آئے تو کہکشائیں، یہ گلیکسیاں، یہ بلیک ہول، یہ جب میں دیکھتا ہوں تو سارے اس جیسا میرا ہمارے سر ہے، سر یہ اوپر کال، بال، کال کے اندر کھوپڑی، اور اڈی کے نیچے ہمارے مغز، اس طرح پورا کائنات جو ہمارے اندر ہے، سر کے اندر، فٹ بال کے اندر ہے، تو یہ اللہ کے نور سے سارے فاش ہو جائیں گے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں قرآن میں بھی کہا ہے کہ ان کا ایک لہر پانی سے بنا ہوا ہے، پانی ہے اللہ جانے۔ اور امام جعفر صادق نے کہا تھا یہ 7 لہریں جو ہے اس میں پتھر ہے، بادل ہے، بہت، کیونکہ میرا اتنا علم نہیں ہے، اگر آپ بعد میں بتا سکے تو اچھی بات ہے، میرا یہی سوال تھا۔ تو معراج کا جو احادیث ہیں اس میں یہ بہت ساری احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، وہ دنیا ہی اور ہے، وہ دنیا بڑا عظیم ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، کہ وہاں پہ آپ دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، جنت، نار، پھر اور آسمانوں پہ گئے ہیں، عرش پہ گئے ہیں، ملائکہ کو دیکھا ہے۔ تو وہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے کہ وہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس الفاظ کو سمجھنا جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے
اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ ہم نے اس دنیا کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہے، اس دنیا کا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب جنت میں جو ہے انسان جو کپڑے پہنتا ہے اس کا ایک داغا جو ہے اس دنیا کے پورے جتنے سونے چاندی ہیں جتنے ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک داغا۔ اب یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کپڑا کیسا ہے۔ جنت میں بالکل اس میں ایک لقمہ آپ کھائیں گے، ایک نوالا آپ منہ میں رکھیں گے، اس میں 1000 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، 1000 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وہاں کے ایک جام میں مثلا کئی 1000 قسم کے رنگ ہوتے ہیں، اس ایک ہی شراب میں ایک ہی ڈرنک میں 1000 قسم کے رنگ ہوتے ہیں، 1000 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور انسان جتنا کھائے وہ ظرف پیٹ نہیں بھرتا۔ یعنی دنیا میں آپ زیادہ تھوڑا سا زیادہ کھانا کھائے نا، انسان بالکل فالتو بن جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، اب چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ مدفوع انسان کا بھی نہیں ہے کہ انسان کو باتھ روم جانے کی ضرورت پڑے۔ تو اسی طرح وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جتنا ممکن ہوتا ہے اسی الفاظ میں بتایا کہ وہاں پہ نور کے حجاب ہیں، فلان فلان کے حجاب ہیں، اور بیان فرمایا۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ وہ دنیا ہی اور ہے وہاں پہ، اور وہ دنیا جو ہے اس دنیا سے بہت عظیم ہے، یہ دنیا اس کے مقابلے میں ایک گاربیج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو دنیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں، چوتھے آسمان کے مقابلے میں، ساتویں آسمان کے مقابلے میں، باہر ان کے مقابلے میں، لہذا ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہی جو حدیث میں آیا ہے کہ وہاں پہ 7 مثلا 70 حجاب ہیں، کتنے حجاب ہیں، نور کے حجاب ہیں، اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، نہیں کر سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے کیا چیز ہے۔ بالکل وہی جو الفاظ آئے نا اسی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت کیسی ہم نہیں جانتے کو کس طرح ہے۔ جی بالکل صحیح، بالکل۔ اوکے عامر بھائی، تھینک یو سر۔ مزید کوئی سوال نہیں ہے؟ تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی۔ سر میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہاں سے کال کیا؟ بنگال سے؟ جی پاکستان سن سے بات کر رہا ہوں سر۔ پاکستان سے، اچھا جی سر، کیا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ تقریباً جو بندے بولتے ہیں کہ جو مولا علی کی پیدائش ہے وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، اس پہ موضوع بتائیں کچھ۔ وہ ناصبی ہے نا، ناصبی، جی ناصبی ہوں، ناصبی، کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث سب یہی ہے، متواتر حدیث ہے کہ ان کا خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کو ایک کہہ دے کہ آپ کپڑے کی دکان میں نہیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ علیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں پاکستان لاہور سے۔ تھینک یو فار کالنگ، شکریہ کال کرنے کا۔ کیا حکم ہے شبی بھائی؟ جی میرا ایک